والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء علیم۔ ایک بھائی کا سوال آیا اور میں نے شارٹس میں بھی اس کا جواب دیا تھا، لیکن ایسے بہت سارے سوال جو ہیں وہ مجھے کہ آتے رہتے ہیں، اور میں نے کہا چلیں آج ایک ویڈیو ہی اس پہ میں بنا دوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تبلیغی جماعت کیوں چھوڑی، اور آپ تبلیغی جماعت کے خلاف بولتے ہیں اور آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ اہل حدیث ہیں اور آپ فلاں ہیں، آپ یہ ہیں۔ تو پہلے تو تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں نہ الحمدللہ کسی بھی فرقے سے میں کوئی تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرقہ واریت جو ہے وہ اسلام میں ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ عز و جل نے واضح طور پہ فرقوں کے حوالے سے قرآن میں باقاعدہ آیت ہے، سورہ روم کی آیت نمبر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، من الناسی لوگوں میں سے فرقو، جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعان، اور ہو گئے گروہ گروہ، کل حزب بما لدیہم، ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے، اس سبب کے جو بھی اس کے پاس ہے، فارغون، اس پہ خوش ہیں۔ تو آج کل دیکھ لیں یہی دور چل رہا ہے، ہر گروہ جو اپنے آپ کو الحق سمجھتا ہے دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ خیر، ٹاپک یہ تھا کہ میں نے تبلیغی جماعت کیوں چھوڑی ہو، میں ان کے خلاف کیوں بولتا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے، بات تبلیغی جماعت سے تکلیف کی نہیں ہے، میں نے اس میں ٹائم گزارا ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جو ان کا، دیکھیں میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں کام غلط نہیں ہے، کام غلط نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ انٹلیکچول نہیں ہے، ایموشنل ہے۔ یہی بات میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کی تھی۔ اور دوسرا ایموشنل دیکھیں کس طرح ہے کہ فور ایگزامپل یہ جب جاتے ہیں تو جیسے ہی یہ فیل کرتے ہیں کہ ایک انسان، دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کا ایک، جسے کہتے ہیں نا، آپ یوں کہہ لیں کہ ہر انسان کی آئیڈیالوجی، ہر انسان کا ایک حساسیت جو ہوتی ہے اور جذباتیت جو ہوتی ہے یہ چینج ہوتی ہے۔ تو جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان جو یہ جستجو رکھتا ہے دین کے اندر اور اس کے اندر ایموشنلزم ہے، تو یہ فوراً اس کو اچک لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اچک لیا، اس کو اپنے ساتھ لے لیا، لینے کے بعد کبھی 3 دن کبھی 4 دن اس کو ادھر ادھر بھیج رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی۔ میرا جو ان سے اختلاف تھا، میرا ان سے علیحدہ ہونے کا جو مقصد تھا، اور اس جماعت سے اسپیشلی، کہ میں یہ کہتا تھا کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے، آپ سے مجھے قرآن سے، اب آپ کوئی دلیل ہی نہیں دیتے، قرآن آپ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، قرآن سمجھاتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے ہی ایک حصار کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو کہ فضائل اعمال ہے، فضائل وضو ہے، فضائل نماز ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اپنی بکس۔ اور ان بکس کے جب میں ریفرنسز جا کے چیک کرتا تھا تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک ریفرنس بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ریزن ہے کہ وہ ساری من گھڑت ہوتی تھی۔ تو ایک تو ان کے عقائد جب میں نے بہت قریب ہو کے دیکھا، ان کے عقائد میں بھی مشرکانہ پن بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشرکانہ پن کیسے، کہ جیسے ایک انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ ایک آدمی تھا، اس کے حالات بہت خراب تھے، تو وہ ایک بڑا پریشان تھا، تو کسی نے اس کو بتایا کہ ایک سخی کی قبر ہے، اس کے پاس جا، اس کو جا کے پاس اس کے دعا مانگ، تو وہ سخی جو ہے نا تجھے یا خواب میں بتا دے گا یا وہیں سے بتا دے گا نا۔ تو وہ چلا گیا، اس نے جا کے کہا کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت ساری اس طرح کی کہانی ہے۔ تو وہ سخی اس پہ گیا، اس کو جا کے بتایا سارا ماجرا، تو اندر سے آواز آئی کہ تم ایسا کرو، میرے گھر چلے جاؤ اور جا کے نا تم ایک کام کرو کہ تم نہ جا کے وہاں میرا جو کچن ہے، کچن کے چولہے کے نیچے نہ کھودنا، تو 2 شرفیوں کے تھیلے نکلیں گے، ایک میرے گھر والوں کو دے دینا، ایک تم لے جانا نا، کیونکہ میرے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے مجھے، کہ پتہ چلا ہے کہ میرے گھر والوں کو بھی اس ٹائم پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بات تو ایک قبر والے سے آپ کہہ رہے ہیں، قبر والے سے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ عقائد جو ہیں یہ مشرکانہ ہے۔ دیکھیں جو ان کا تھیم ہے تبلیغ کا، اس پہ تکلیف نہیں ہے، ان کے پیٹرن پہ تکلیف ہے۔ ہاں، تبلیغ کریں قرآن سے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق قائم کیا قرآن سے، تو تبلیغ کریں قرآن سے، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، آج بھی چلنے کو تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے حصار سے باہر نہیں نکلتے۔
پھر آپ دیکھ لیں ان کے جتنے بڑے بڑے مولانا طارق جمیل کی میں اتنی ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپے سے باہر ہوا گا، مفتی مسعود کو دیکھ لیں، واحد جو ہے اس کو دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں، جھوٹ، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ، مطلب وہی بات ہے نا کہ قرآن سے تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پھر تبلیغ کا طریقہ یہ نہیں تھا، تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تبلیغ پہ بھیجتے تو ایک عرصے کے لیے بھیجتے تھے، وہ جاتا تھا وہاں جا کے تبلیغ کرتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا 3 دن کے لیے گیا، اس کے بعد 4 دن واپس، 40 دن کے گیا، فلاں واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے پہلے دیکھیں تبلیغ جو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اکثر میں نے ایسے دیوبندی دیکھے ہیں جن کے اپنے گھر والے جو ہیں وہ عمل پیرا نہیں ہوتے اور وہ دوسروں کو تبلیغ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے اپنے گھر سے تو تبلیغ شروع کریں نا۔ تو مین ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ قرآن سے یہ لوگ دعوت نہیں دیتے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن ہی سے دعوت بنتی ہے۔ یہ من گھڑت جو کہانیاں ہیں ان سے نہیں، ان سے آپ دیکھیں میں نماز بھی پڑھتا تھا، ان کے ساتھ سیر روزوں پہ بھی جاتا تھا، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ کار نہیں ہے، اتنا نالج نہیں تھا اس وقت۔ یہ تو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کی عربی کو سمجھنا شروع کیا، ساستہ لے آیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تب جا کے آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ تو دین سے کافی دور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے اگلا فرقہ جوائن کر لیا اہل حدیث، آہستہ آہستہ ہوتا ان سے بھی باہر ہوا کہ وہ 60% نیئر ٹو اسلام ہے، لیکن جو 40% ہیں وہ بھی سیم سب کچھ یہی ہے۔ تو خیر میرا مقصد اس ٹائم کسی بھی فرقے کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، مقصد یہ میں اپنے بارے میں جو مجھ سے سوال پوچھا گیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں نے تبلیغی جماعت اس لیے چھوڑی تھی بھائی کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، آپ حق لے کے جا رہے ہو تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ ان کو دور سے آتے دیکھ کے لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ رٹا رٹایا کلمہ ہے جو کہ انہوں نے سنانا ہے۔ ان سے آپ قرآن کے متعلق کو بات پوچھ لیں، ان کو نہیں پتا ہوتی، کیوں؟ قرآن پڑھاتے ہی نہیں ہے، صرف اپنی بکس پڑھاتے ہیں، وہی وضو کے طریقے، وہی فلاں کے طریقے، وہی نماز کا طریقہ، وہی اعمال، یہ وہ، بس اس سے باہر کیا دین نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب ہے بھائی، اس کو تو بتاؤ، اس کو تو پڑھاؤ، وہ نہیں پڑھاتے۔ آپ مولانا طارق جمیل کو دیکھ لیں، کیا کیا خرافات نے اس بندے نے بولی، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ اللہ سے پڑھوا دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس کے بعد ایک ویڈیو میں نے اور ایکسپوز کیا، میں اس کا بھی لنک دے دوں گا، کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے پاگل ہے حسین، پاگل، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نواسہ رسول کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ گانا سنوائیں گے پہلے ایک پیغمبر سے دوسرے، مطلب انتہا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے بہتان کی، جھوٹ کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے ہیں، نبی پاک اوپر جا رہے ہیں اللہ نیچے آ رہا ہے، اوپر جا رہے ہیں اللہ نیچے آ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا، جن کو آپ تبلیغی جماعت والے سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ ان کے اوپر تو خیر میں کافی ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں، ان کے جھوٹ ایکسپوز کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اصافح النساء، بے شک میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں۔ اور یہ مولانا طارق جمیل کوئی اینکر آتی ہے تو ساتھ بٹھا لیتا ہے آنکھ اٹھا کے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومن مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، مومن عورتیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، یہ ان کو باقاعدہ طور پہ بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس میں مین جو وجہ تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا ہوں کہ مجھے وہاں میرے نبی کا، جو میرے اللہ اور اس کے رسول کا دین نظر نہیں آیا، مجھے وہاں صرف ایک من گھڑت ایک کہانی نظر آئی ہے اور ایک مشرکانہ کچھ عقائد نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، من گھڑت احادیثیں سننے کو ملی ہیں، تو میں نے اس لیے تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کسی بھی فرقے میں جانے سے بہتر ہے خود کو مسلم کہلوائیں، ٹھیک ہے، اور ان فرقات سے بچیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، یہ سب جو ہے نا فرقات جو ہیں، اہل تفرقات جو ہیں، یہ فرقے جتنے بھی ہیں، فرقوں کی اسلام میں ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلیں، ہمارا ماخذ دین صرف قرآن اور سننا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ ہم نے بات بزرگوں کی نہیں ہے، بزرگوں کی سنی، بھائی بزرگوں کی ہم پہلے کیوں سنے؟ جب ہمارے نبی کی بات آ گئی تو پھر بزرگ کی کیا اوقات ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔